ایک بہرا مینڈک۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں کچھ مینڈک بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ سب مینڈک آپس میں دوست تھے۔ اس تالاب میں ان کو کھانے کے لیے وافر مقدار میں کیڑے مکوڑے، جھینگے وغیرہ مل جاتے تھے اور کھیلنے کے لیے بھی اچھی جگہ بنی ہوئی تھی، جس وجہ سے وہ مینڈک کافی دیر سے وہاں پہ رہ رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے تیز دھوپ کی وجہ سے ان کے تالاب کا پانی کم ہونے لگا۔ پانی کم ہونے کی وجہ سے وہاں کے کیڑے مکوڑے اور جھینگے وغیرہ بھی ختم ہونے لگے، جو کہ ان مینڈکوں کی خوراک تھے۔ مینڈک یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اس کا حل سوچنے لگے۔ بہت سوچ بچار کے بعد ان مینڈکوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ مینڈک وہاں سے چل پڑے۔ ادھر ادھر چلتے رہے کسی نئے تالاب کی تلاش میں۔ چلتے چلتے ان لوگوں کا جنگل سے گزر ہوا۔ وہ اپنے دھیان میں تالاب کی تلاش کر رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک بہت بڑا گڑھا دکھائی دیا۔ دو مینڈک بے دہانی میں اس گڑھے میں گر گئے۔ چونکہ وہ گڑھا بہت بڑا تھا اور باہر کھڑے باقی مینڈک دیکھ رہے تھے کہ وہ گڑھا اتنا گہرا ہے کہ وہ مینڈک دونوں کتنی بھی کوشش کر لیں وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دونوں مینڈک باہر نکلنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اچھل کود رہے تھے، تو انہوں نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ ہائے افسوس، اب تم اس سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پاؤ گے، کیونکہ یہ گڑھا بہت گہرا ہے۔ اس لیے کوشش مت کرو، کوششیں کر کے خود کو ہلکان مت کرو، خود کو مت تھکاؤ، ہار مان لو اور اپنی موت کا انتظار کرو۔ ایک مینڈک یہ سب کچھ سن کر بہت پریشان ہو گیا اور اس کی امید ہی ٹوٹ گئی باہر نکلنے کی۔ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ کچھ اور کوششیں کی، مگر اس جان لیوا صدمے کا اثر برداشت نہ کر پایا اور واقعی مر گیا، کیونکہ اسے اپنے ان دوست مینڈکوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح ان سے کہیں گے۔ بجائے اس بات کے کہ وہ ان کی ہمت بندھاتے، وہ ان کو باہر نکلنے سے منع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنی موت کا اب انتظار کرو، کیونکہ تم لوگ اب اس گڑھے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جس کی وجہ سے وہ مینڈک اس جان لیوا صدمے کا اثر برداشت نہ کر سکا اور واقعی میں وہ مر گیا۔ دوسرے مینڈک کی کوششوں میں بہت شدت تھی اور وہ جگہ بدل بدل کر جمپ لگاتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مینڈک باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے باقی دوست باہر جو مینڈک کھڑے تھے وہ اس کو اونچی آواز میں آوازیں دے رہے تھے اور سیٹیاں بجا بجا کر کہہ رہے تھے کہ کوششیں مت کرو، تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، دوسرے مینڈک کا تم نے حال دیکھ لیا ہے، اب تمہاری موت ہی یہاں سے تمہیں آزاد کروا سکتی ہے، اس لیے خود کو مت تھکاؤ۔ لیکن اس مینڈک نے اور زیادہ شدت سے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور وہ جمپ لگانے لگا، اور واقعی میں وہ مینڈک باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ سارے مینڈک اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس مینڈک سے پوچھنے لگے کہ وہ باہر کیسے آیا، تو سب کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی کہ یہ والا مینڈک تو کانوں سے محروم تھا، بہرا تھا،
اسی لیے یہ مینڈک سارا وقت ہی کچھ کر کر باہر نکلنے کے لیے اپنا سارا زور لگاتا رہا۔ اس مینڈک نے کہا کہ مجھے لگ رہا تھا تم سارے مینڈک میرے دوست اور خیر خواہ ہو اور مجھے باہر نکلنے کے لیے مجھے جوش دلا رہے ہو، میری ہمت بندھوا رہے ہو۔ چونکہ باقی مینڈک اوپر سے آوازیں کس رہے تھے، سیٹیاں بجا بجا کر، ہاتھ ہلا ہلا کر ان کو منع کر رہے تھے کہ خود کو ہلکان مت کرو۔ تو چونکہ وہ مینڈک بہرا تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ سارے اسے جوش دلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ باقی باہر والے سارے مینڈک اس کی امید کو توڑنے اور باہر نکلنے کے عزم کو ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو بچوں، اس بہرے مینڈک کی کہانی سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں کسی کی تنقید پر بد دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسی تنقید کو سیڑھیاں بنا کر اپنی کامیابی کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو بہرے مینڈک کی کہانی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، اور اگر اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔